بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون دراصل ایک رویے کا نام ہے، اور آج بھی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے فلاں شخص کو دیکھو وہ تو فرعون بنا ہوا ہے۔ قدیم زمانے میں مصر کے تخت سلطنت پر براجمان ہونے والے حکمران فرعون کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے دور میں جو شخص تخت سلطنت پر قائم تھا، وہ اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انا ربکم الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا تھا، الیاذ باللہ۔ کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ہر مغرور کو عبرت کا نشان بنایا گیا، لیکن قرآن کی شہادت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ ایسے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حق کے مقابلے میں تکبر اور غرور کی ابتدا ابلیس لعین کے رویے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت اور پھٹکار کا توق ڈال کر ذلت کا نشان بنا دیا۔ فرعون و نمرود، قارون و شداد، ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، سب پاؤں تلے رون دیے گئے، پیوند خاک کر دیے گئے۔ ملت اسلامیہ پاکستان کی تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ عوامی طاقت اور تائید کے نشے میں چور بہت سے حکمرانوں نے انا و لا غیری کا نعرہ مستانہ بلند کیا، لیکن جب ان ظالموں پر اللہ کی بے آواز لاٹھی برستی ہے تو عوامی تائید اور حمایت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دیدہ بینا رکھنے والو، نصیحت حاصل کرو۔ بات شروع ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے، جس کے سر میں خدائی کا سودا سما گیا، الیاذ باللہ۔ جب رب حقیقی نے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تو بے بسی کے عالم میں دہائی دینے لگا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی قوت کا مالک معبود برحق نہیں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب اس کے دماغ سے خدائی اور کبریائی کا خمار اترا اور تکبر کے غبارے سے ہوا نکل گئی تو اب عقل ٹھکانے آئی، لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی۔ جواب میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب جب تیری مہلت ختم ہو چکی ہے تو تو ایمان لاتا ہے، جبکہ پہلے تو سرکش بنا ہوا تھا اور زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے اور تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ سورہ یونس۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ مشہور ہے کہ آج بھی مصر کے ایک عجائب خانے میں اس کی لاش دعوت عبرت دینے کے لیے موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔